ترکی اور سلطنت عثمانیہ کا نام سنتے ہی چند سوالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں کہ اس قوم کا تعلق کہاں سے تھا اور کس طرح انہوں نے قدیم تاریخ اور تہذیب کو ثقافت میں اپنے وجود اور نام کو زندہ رکھا اور ابھی تک اپنی عزت و وقار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ترک قوم کی تاریخ بہت قدیم ہے جو 3000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ ترک قوم کو دنیا کی قدیم ترین قوموں میں جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق وسط ایشیا سے تھا۔ ترک قوم کو قدیم دور میں ترکمان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وسط ایشیا میں ان کے علاقے کو ترکستان کہا جاتا تھا، جبکہ تاریخی لحاظ سے ترکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان۔ مغربی ترکستان میں آج کے دور کے علاقوں میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور روس کے سرحدی علاقے شامل تھے، جبکہ مشرقی ترکستان میں چین کے سرحدی علاقے جن میں سنکیانگ، کاشغر اور منگولیا کا سرحدی علاقہ شامل تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں پہلی بار اس علاقے میں ترک ریاست قائم ہو گئی تھی اور تقریباً 8ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام کا دورہ ہوا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک سلجوق یہاں قابض ہو گئے، جبکہ بعضاں عثمانی ترک ایشیائی کوچوں کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے۔ 1299 میں عثمان اول نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک ان کی رسائی حاصل ہو گئی۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کریٹک پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلغاریہ، بوسنیا اور البانیہ وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترک نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور 1920 میں نوج ترکوں کے سلطان عبدالحمید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور انقرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا اور مکانیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی نیٹو کا کارکن بن گیا۔ 1957 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی ہوئی اور عدنان مندرس وزیر اعظم بنا۔ پھر جنرل جمال نے عدنان مندرس کو 1960 میں تختہ دار پر لٹکا دیا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ترکی میں سیاسی رشاکشی عروج پر پہنچ گئی اور 1979 میں مزید 6 صوبے مارشل لا کے زیر اعتبار آ گئے۔ جنرل کنان نے 11 ستمبر 1980 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا، تاہم 1983 میں جمہوری حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1999 میں تزکے اوزال کو 7 سال کے لیے صدارت دے دی گئی، مگر اپریل 1993 میں سابقہ وزیر اعظم سلیمان ڈیمرر ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ ترکی میں 1999 میں ایک خوفناک زلزلہ بھی آیا جس میں 40,000 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن ترکی معاشی لحاظ سے اپنی حالت کو برقرار رکھنے میں جلد کامیاب ہو گیا۔ جنوری 1999 میں بلند اجود اور ان کے بعد رجب طیب اردگان وزیر اعظم بنے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے ملک میں 80% ترک نسل کے لوگ اور 20% کرد نسل کے لوگ آباد ہیں، جبکہ ملکی آبادی میں 98.7% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ترکی کی تاریخ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔